السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 16ویں قسط کے ساتھ میں سدرہ محسن حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اذیت سہنے کے لیے بھی نہیں جوڑا تھا، وہ تلخ ہوا تھا۔ اشل کا ہٹ درم انداز اسے جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ تم پر مجھے رحم کھانا ہی نہیں ہے کہ تم قابل رحم نہیں، قابل ذلت ہو۔ دھوکے باز، جھوٹے، فریبی پر رحم میں کھا ہی نہیں سکتا۔ میں تو اب بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نفرت کا تمہاری محبت کب اور کہاں تک مقابلہ کرتی ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی سسکتی ہوئی زندگی جینے پر مجبور کر دوں گا کہ تمہارے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور وہ وقت آئے گا کہ تم خود سے طلاق مانگو گی، اور اس لمحے سے پہلے میں تمہیں آزاد جب چاہوں کر دوں گا۔ اس لمحے کے آنے کے بعد نہیں کروں گا۔ تمہیں طلاق اس وقت نہیں دوں گا جب تم مانگو گی، بلکہ اس وقت دوں گا جب تم آخری سانسیں لے رہی ہوں گی۔ وہ غصے اور نفرت میں اپنے ہی نہیں، انسانیت کے نام سے بھی گر گیا تھا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ حارث کے آنسو بے بسی سے گرنے لگے تھے۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر حارث کو راحت ملنے لگی تھی، اور اسے دیکھتا طنز سے مسکرا دیا تھا۔ آپ آنی کے پاس جا کر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپ ان سے کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ گزرے 7 دنوں سے جو محسوس کر رہی تھی وہ آج کہہ گئی تھی۔ میں موم سے کیا بات کروں؟ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ وہ آزردگی سے بولتا اسے متحیر کر گیا تھا۔ آنی کبھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ماں اولاد سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، وہ یقین سے بولی تھی۔ لیکن موم مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، نفرت کرنے لگی ہے مجھ سے۔ وہ میرے ہونے پر شرمندہ ہے۔ میں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان کی پرورش کو گالی دی ہے۔ تم جان جاؤ نا تو تم بھی مجھ سے نفرت کرو کہ میں کس قدر گیرا ہوا ہوں، کس قدر گندگی میں لتھڑا ہوا ہوں، تو تم بھی موم کی طرح ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ وہ کانپ اٹھی تھی۔ 1 ہفتے سے وہ زاہد خان کہیں نظر نہ آیا تھا جو اسے اجلے روسی میں ملا تھا، جس کے ساتھ اس نے 2 ماہ گزارے تھے۔ مگر اب جس کے چہرے پر نرمی، زبان میں حلاوت، آنکھوں میں اداسی نے ڈیرے ڈال دیے تھے، وہ یکسر ہی بدل گیا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ انجان تھی۔ زید، کچھ لوگوں، کچھ رشتوں سے انسان چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتا۔ آنی آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ سے تب بھی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جب آپ کو اسموکنگ، ڈرنکنگ کرتے دیکھا تھا، لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی سے دیکھا تھا۔ ہاں، اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آپ ایسے ہوں گے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے اور آنی کے درمیان کیا ہوا ہے، نہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ماں بیٹے کا معاملہ ہے۔ میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ ماں بیٹے کے درمیان آؤں، وہ نرمی سے کہتی اسے تحیر زدہ کر گئی تھی۔ آپ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ آنی آپ سے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ آپ آنی کے بیٹے ہیں، اور یہ ایک ماں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ اولاد کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، وہ اولاد کو دھتکارتی نہیں ہے، سختی سے پیش آتی ہے تو صرف اس لیے تاکہ اس کی اولاد برائی کی دلدل سے نکل آئے، کہ جب دنیا ہمیں دھتکار کے تنہا کر دیتی ہے تو ہمیں سہارا دینے والے 2 ہاتھ ماں کے ہی ہوتے ہیں، کہ ماں دنیا کی بھیڑ میں بھی اولاد کو پہچان لیتی ہے، اسے تنہا نہیں ہونے دیتی۔ اس کا نرم لہجہ زاہد خان کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ اس دن آنی نے آپ سے دل سے نہیں کہا ہوگا، اور کہا تھا تو اس کا حل یہ نہیں کہ آپ خود کو آنی سے دور کر لیں، ان کی ناراضگی کے ڈر سے بات نہ کریں۔ حل تو یہ ہے کہ آپ خود کو ایسا بنائیں کہ آنی آپ پر، آپ کے ہونے پر فخر کر سکے۔ میں واضح تبدیلی محسوس کر چکی تھی، اس لیے موقع ملا تھا تو اس کی درست جانب رہنمائی کرنے لگی تھی۔ آنی کوما میں ہے، وہ آپ سے بات نہیں کر سکتی، آپ کو سن نہیں سکتی، لیکن مجھے یقین ہے وہ آج بھی مگر آپ کو محسوس کر سکتی ہیں، اور جو بات آپ پہلے کبھی نہیں کہہ سکے وہ اب آنی سے کہہ دیں، کہ اب آپ کی اچھائی، سچائی ہی آنی کو کوما سے باہر لا سکتی ہے، ان کو نئی زندگی دے سکتی ہے۔ وہ اس کا سوچ انداز محسوس کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں الجھن محسوس کرتی مزید کہنے لگی تھی۔ آپ اچھائی کی طرف قدم تو اٹھائیں زید، مجھے اپنا ہم قدم پائیں گے۔ میں اندھیری رات میں اچھائی کا اجالا بن کر آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے آپ کی ضرورت ہے زید۔ آپ میرے ہم قدم نہیں ہوں گے تو روشنی بھی اندھیرے کی نظر ہو جائے گی، اس لیے آپ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیے۔ کا ہاتھ تھامے اس کو قائل کر لینا چاہتی تھی۔ ماں کی باتیں، اب بیوی کی گفتگو، وہ سوچ بچار کرنے لگا تھا، مگر نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی خاموشی اب بھی نہیں ٹوٹی تھی، اور محروق نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ شراب کی ایک بوتل نہیں، پانی کا ایک شفاف قطرہ زندگی ہے، شفاف، معطر، پاکیزہ زندگی اب آپ کی منتظر ہے۔ آنی کے لیے لوٹ آئیے، اچھائی کو گلے لگا کر، برائی کو خیر آباد کہہ کر آنی کو بتا دیجیے کہ ان کی پرورش غلط نہیں ہے، آپ بھٹک گئے تھے اور سچے راستے کی طرف، اللہ اور اپنی ماں کی طرف پلٹ آئے ہیں۔
مہرو کے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نہیں کر پا رہا، میں ایک مدت سے برائی کے پیچھے سر پٹ بھاگتا رہا ہوں، دلدل میں من اور تن سے اتر گیا ہوں، میں اچھائی کے قابل نہیں رہا، میری بد نیتی، میری ہوس پرستی مجھے موم کی نظروں سے گرا گئی ہے۔ بہت تکلیف میں ہوں مہرو، موم کی اس حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ وہ مجھے برائی سے روکتی رہی، میں برائی کی طرف بڑھتا رہا اور میری برائی میری ماں کو موت کے دہانے پر لے گئی۔ میں خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ہم خود کو یا کسی دوسرے کو معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ غلطیاں گناہ کون نہیں کرتا؟ سب جانے انجانے میں کر ہی جاتے ہیں۔ آپ سے بھی ہو گیا، اب اللہ سے معافی مانگے۔ وہ سچے دل سے طلب کی گئی توبہ نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھ کر دیکھیں، اللہ 70 قدم بڑھ کر آپ کو تھام لے گا۔ وہ اسے امید اور آس دلا رہی تھی۔ نیکی اور اچھائی تو موم کی صورت میں میرے سامنے تھی۔ میں نے جس کی قدر نہ کی یا ماں کا احترام کبھی نہیں کیا جس کی وہ حقدار تھی، ہر قدم پر انہیں مایوس کیا اور آخر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ میں مجسم روشنی کے میسر ہونے کے باوجود بھٹکتا رہا، مگر اب میں ہر وہ کام کروں گا، وہ عمل کروں گا جو میرے اللہ کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، جن پر موم نے ہمیشہ مجھے چلانا چاہا، مگر میں ان کی روش پر نہ چل سکا۔ مگر اب وہ کام کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، اس کی رضا ہے اور میری ماں کی راحت کا سبب ہے۔ وہ رو رہا تھا اور وہ یکدم کھل اٹھی تھی۔ وہ گر کر سنبھلنے والوں میں سے تھا۔ دیر ہو گئی تھی، پر اتنی بھی نہیں کہ ابھی توبہ کے در کھلے ہوئے تھے، اور جب تک توبہ کے در بند نہ ہو انسان پلٹ سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے اصل کی طرف پلٹنے لگا تھا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہی رہتے ہیں، کوئی ان دروازوں سے بس داخل ہونا تو دور ان تک جانے کا خیال ہی کرے تو رب اپنی رحمت سے آگے راستے بناتا سیدھا صراط مستقیم کے راستے تک لے جاتا ہے، اپنے خاص کرم اور اپنے خاص دروازوں سے۔ اور اس پر رب کی خاص نگاہ پڑ گئی تھی، وہ نیکی کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ رب اسے تھامتا جا رہا تھا کہ اللہ اپنے گناہ گار سے گناہ گار شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے، بس آزمائش شرط ہے۔ حارث، تم دونوں کے آگے کیا سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ دعوتوں سے فارغ ہو گئے ہو، اور دعوتوں سے فارغ ہونے پر 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ آؤٹنگ کے لیے کب اور کہاں جا رہے ہو؟ کھانے سے فراغت کے بعد وہ حسب معمول لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب کوثر لودھی نے ٹی وی کے چینل بدلتے حارث کو مخاطب کیا تھا۔ مما، اس سلسلے میں آپ اپنی بہو سے رابطہ کریں، یہ محترمہ کیونکہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتی اور میں اسے فورس نہیں کر سکتا کہ اب آپ کی بہو کی مرضی کے خلاف کوئی کام کروں گا تو آپ مجھ پر ہی خفا ہوں گی۔ وہ لہجے میں ناراضگی اور بشاشت کا عجیب سا امتزاج سموئے بولا تھا، اور سب کی نگاہیں بے اختیار عشل پر اٹھی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں عشل؟ شہلا لودھی نے خفگی سے استفسار کیا تھا۔ مما، میں نے جانے سے منع نہیں کیا۔ وہ لب کچلنے لگی تھی کہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اپنا دفاع کیسے کرے، اس مشکل سے کیسے نکلے، کیونکہ حارث نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گا، اور اب وہ سب کے سامنے سر الزام اس کے سر ڈال کر خود بڑی جمع ہو گیا تھا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عشل بے بسی سے اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس کی بے بسی حارث کو اندر ہی اندر پرسکون کرنے لگی تھی۔ چاچی، میں نے تو ٹکٹ بھی بک کروا لیے تھے، مگر عشل نے منع کر دیا تو میں نے سب کینسل کروا دیا۔ وہ بے باپچہ بنا ہوا تھا۔ کیوں بھائی عشل، کہیں کیوں نہیں جانا؟ یہی تو وقت ہے جب تم اپنی زندگی میں یادیں اکٹھی کر سکتی ہو، حارث بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتی ہو۔ فائزہ مسکرا کر بولی تھی۔ فائزہ کو جو حقیقت پتہ چلی تھی کہ حارث اور عشل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس حقیقت نے اسے قلبی رنج عطا کیا تھا کہ وہ تو یہی جانتی تھی کہ عائزہ اور حارث ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس نے حارث سے کہا بھی تھا، جس پر حارث سے بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اسے فائزہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے معاملات سے دور رہے اور عائزہ کو کچھ نہ بتائے، اور فائزہ بہن کو کچھ بتانا چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کو تکلیف پہنچے۔ اسے کم عزیز تو عشل بھی نہ تھی،
اس لیے وہ عائزہ کے لیے دکھی ہوتی چپ کر گئی تھی۔ جی یہی میں ان محترمہ سے کہہ رہا تھا، مگر انہیں لگتا ہے کہ کہیں جانا ضروری نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ تو وقت کے ساتھ خود ہی ہو جاتی ہے۔ وہ چڑے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ جانے نہ جانے کا فیصلہ کر کے اسٹڈی میں آ جانا، آفس کا کچھ کام ہے۔ اکرام لودھی بولے تھے اور وہ ہاشم کو آنے کا کہتے روم سے نکل گئے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے ابراہیم لودھی بھی چائے کا مگ خالی کر کے نکل گئے تھے۔ ہاں بھائی اب بتاؤ کیوں نہیں جانا کہیں؟ شہلا لودھی نے ایشور کو خفگی سے دیکھتے ہوئے سب کے اٹھ جانے کے بعد پوچھا تھا۔ کچھ دنوں سے بہت برے خواب آ رہے ہیں، اس لیے مجھے سفر پر جانے سے ڈر لگ رہا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، مگر حارث کو میری ڈر کو اہمیت دیے بغیر جانے پر بازید ہے۔ آپ ہی حارث کو سمجھائیے نا تائی اماں کہ وہ ضد چھوڑ دے۔ میں وسوسے اور وہمات کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اس طرح ٹینشن ہوگی، میں انجوائے تو بالکل بھی نہیں کر پاؤں گی، الٹے مسئلے کھڑے ہوں گے۔ وہ بہت سوچ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی اور ساتھ ہی کوثر لودھی کی مدد بھی طلب کر رہی تھی۔ ایشل تمہیں تو ٹینشن لینے اور دینے کی عادت سی ہو گئی ہے، فضول کے وہمات سے نکلو اور جانے کی تیاری کرو۔ شادی کو مشکل سے 15 دن ہوئے ہوں گے اور تم اپنا حلیہ دیکھو۔ شہلا لودھی نے اس کی وضو کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دی تھی اور اس کو نہیں لگا تھا کہ کچھ کرتی تو حارث کا عتاب نازل ہوتا، نہیں کرتی تو وہ دونوں اس کا پیچھا لے لیتی تھی۔ لگتا ہے کہ شادی کو 15 دن نہیں 15 سال ہو گئے ہیں۔ وہ بیٹی کو بخشنے کو بالکل تیار نہ تھی کہ انہوں نے شادی کے بعد اس میں کسی قسم کی تبدیلی محسوس کی تھی، اور وہ خاموشی اور سنجیدگی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی معمولات زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ حارث جانے کے مسئلے پر الجھا مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ گلوگیر لہجے میں بولی تھی اور وہ نرم پڑ گئی تھی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ آؤٹنگ پر چلے جاؤ، ماحول بدلے گا تو تمہیں اچھا لگے گا۔ پچھلے دنوں تم بیمار بھی تو رہی ہو نا، تو تمہیں چینج کی ضرورت ہے۔ شہلا لودھی میں اب کی بار نرمی کا لہجہ استعمال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، شہلا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، باہر جاؤ گی تو مائنڈ فریش ہو جائے گا، تمہارے دل و دماغ پر اچھا اثر پڑے گا۔ کوثر لودھی اس کے لیے مخصوص نرم لہجے میں بولی تھی۔ لیکن تائی اماں، لیکن کچھ نہیں ایشل، تم بچی تو ہو نہیں کہ تمہیں شادی شدہ زندگی کے تقاضے اور شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور سمجھائے جائیں۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، من مانیا کرنا چھوڑ دو۔ حارث اب تمہارا کزن نہیں، شوہر، اس کو پہلے کی طرح ٹریٹ نہ کرو کہ ضد لگائی بیٹ لگائی بات آئی گئی ہو گئی۔ حارث کی خوشی کا، اس کی مرضی کا ہر حال میں تم نے خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو سختی سے ٹوک دیا تھا۔ فائزہ کو دیکھو، تم سے 1 سال چھوٹی ہے، مگر اس نے کبھی ہاشم کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اپنے مسئلے کبھی ہم تک نہیں پہنچنے دیے، ہمیشہ خود ہی سولو کیا ہے۔ ہاشم کی گرم مزاج سے تو تم واقف ہی ہو، مگر فائزہ نے سب کچھ کتنے اچھے سے سنبھالا ہوا ہے، اور تمہارا تو بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں بدل گئی ہے، تم پہلے بیٹی تھی، اب بہو بن گئی ہو۔ تم پر پہلے ذمہ داریاں نہ تھی، مگر اب تم نے ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے، اور جب تم ابھی شوہر کو ہی اس کی مزاج کے مطابق ٹریٹ نہیں کر پا رہی تو باقی لوگوں کا خیال کیسے رکھو گی؟ گھر بسانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے تمام تر معاملات زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں محسوس کیا۔ صرف یہ لگتا ہے کہ تم ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمہارا مقام، تمہاری حیثیت بدل گئی ہے، مگر تم پہلے والی ایشل ہی لگ رہی ہو۔ تمہارے چہرے پر سہاگنوں کا روپ ہی نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو کہو نا، ہم ہیں نا سولو کرنے کے لیے، مگر یوں اپنی زندگی اور ہماری زندگی اکٹھی نہ کرو۔ حارث انتقام کی راہ پر چلنے، اس کو نیچے دکھانے کے لیے جو چھوٹی موٹی بات کر دیتا تو شہلا لودھی اس کے زیر اثر بول رہی تھی۔ ایشل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ حارث اس کو یوں ہی کسی بات پر مول الزام ٹھہرا کر تماشا دیکھنے کو رکتا تک نہ تھا۔ عائزہ نے اس کی دعوت کرنا تھی، مگر اس نے ایشل سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گا، اور اس مسئلے سے جس طرح وہ نپٹی تھی بس وہی جانتی تھی، مگر اس نے اس دن بھی شہلا لودھی سے کئی سل باتیں سنی تھی۔ وہ جن لوگوں کے لیے اس کے ظلم برداشت کر رہی تھی، وہ انہی رشتوں سے اسے دور کر دینا چاہتا تھا۔ میری وجہ سے آپ سب لوگ تکلیف میں ہیں نا، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا کچھ نہ کروں کہ آپ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہو۔ میں ابھی حارث سے کہہ دیتی ہوں وہ ٹکٹ بک کروا لے۔ وہ سوں کرتی کمرے سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بھابھی آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں اس لیے کہتی تھی کہ ایشل کو اتنی چھوٹ نہ دیں کہ بس وہ اپنی مرضی اور ضد کی عادی ہو جائے۔ انہیں کوثر لودھی کی خاموشی بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔
لیکن مجھے لگ رہا ہے شیجی کہ کہیں کچھ ایسا ہے جو ہم دیکھ اور محسوس نہیں کر پا رہے. کچھ ایسا ہے جو مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے آج کل. عجیب سے وہم اور خواب. پلیز بھابھی، ایشل کو آپ کی اسی طرح کی سپورٹ نے نازک مزاج بنا دیا ہے. اپنے بھلے کی بات تک نہیں سنتی. پریشانی ہے تو کہے نا. یوں منہ لٹکائے پھرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اداس اور دکھی تو مجھے بھی لگتی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے اسے بہلائیں پھسلائیں کہ اب بچی تو ہے نہیں. محسوسات تو ان کے بھی اچھے نہ تھے، پر ان کے نزدیک خاموشی حل نہ تھا، اور وہ حارث کی لگائی آگ کے سبب آج کل بیٹی سے ہی بدگمان ہونے لگی تھی. مشل بھی تو ہے. ایشل سے صرف 3 سال بڑی ہے. اس کی شادی تو پھر غیروں میں ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا. اپنے گھر بار میں خوش اور مگن ہے. ایشل کے تو مزاج ہی نہیں ملتے. اپنی ذات کے حسار سے نکل کر سوچے گی تو ہی خوش رہ پائے گی اور رکھے گی. وہ سخت برہم تھی، کیونکہ وہ جو اس سے پہلے کہتی تھی وہ مان ہی لیتی تھی، مگر اب وہ صرف وہ کرتی ہے جو کرنا چاہتی ہے، جبکہ وہ صرف وہ کر رہی تھی جو حارث چاہتا ہے. حارث کی جگہ کسی اور سے شادی ہو جاتی تو نہ جانے کیا کرتی یہ لڑکی. یہاں کم از کم آپ اسے کچھ کہتی تو نہیں ہے. کوئی اور ساس بہو کی یہ ڈھنگ برداشت کر ہی نہیں سکتی. وہ شہرہ لودھی کی باتیں سن کر راحت سے مسکرا دیا تھا. وہ اپنے مقصد میں کامیاب جا رہا تھا. اس کی کمال کی اداکاری اسے اچھا اور ایشل کو برا بنا رہی تھی. تم کچھ بھی کہو شیجی، میں تو یہی کہوں گی کہ وقت کے ساتھ سب سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ اگر ایشا نازک مزاج ہے تو حارث بھی کچھ کم نہیں ہے. غصے کا بھی تمہیں پتہ ہے. دونوں بچوں کو سیٹ ہونے میں وقت لگے گا. اور رہ گئی بات جانے کی، تو میں یہی کہوں گی کہ ایشا کے ذہن میں ڈر ہے تو اس کا نہ جانا ہی ٹھیک ہے. اسے فورس نہ کیا جائے. حارث سے میں خود بات کر لوں گی. جب ایشا نے جانا ہی نہیں ہے تو ضد سے کیا حاصل؟ کہ جانا اب اتنا بھی ضروری نہیں ہے. ہم تو اس لیے بھیج رہے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے ہم آہنگی پیدا کر لیں. لیکن ہم آہنگی اس طرح کے حالات میں نہیں، مجھے نہیں لگتا پیدا ہوگی. سمجھانے کی صرف ایشا کو ہی نہیں، حارث کو بھی ضرورت ہے. وہ لب اور مٹھیاں بھیچے اپنا ضبط آزما گیا تھا کہ اس نے اسی لیے تو اپنی ماں کے سامنے مسائل رکھنا شروع نہیں کیے تھے کہ اسے 100% یقین تھا کہ وہ ایشا کی ہی حمایت کریں گی. اسی لیے اسے شہلا لودھی کا انتخاب کیا تھا کہ وہ بیٹی کی ضد نازک مزاجی سے نالا رہتی تھی. وہ غصے سے کھولتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی. اس کے خوبصورت چہرے پر آنسوں کی لکیریں سی بنی ہوئی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ وہ روتے روتے سوئی تھی. اس نے آگے بڑھ کر جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا دیا تھا. وہ کچھ غائب دماغی سے کچھ ڈر سے اسے دیکھنے لگی تھی. حارث کیا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا. میری نیندیں اڑا کر تم اتنے سکون سے کیسے سو سکتی ہو؟ وہ غصے سے چیختا تھا اور ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے دھکیل دیا تھا. اس کا سر سائڈ ٹیبل سے بری طرح ٹکرایا تھا. خون کا فوارہ اور تکلیف احساس رو پڑی تھی. جاؤ جا کر اپنی تائی اماں کو بتا دو. اس کے سیدھے ہوتے ہی وہ خون دیکھ کر بھی نرم نہیں پڑا تھا اور غصے سے کہتا اسے باہر کی طرف دھکا دے گیا تھا. اور اسی وقت دروازہ نوک ہوا تھا. وہ سہم سی گئی تھی اور اسے بھی خود کو سنبھالنا پڑا تھا. کون ہے؟ اسے واش روم میں جانے کا کہتا وہ ڈور کھولنے کو آگے بڑھا تھا. باہر فائزہ تھی. چھوٹے ماموں، ابراہیم لودھی نے دی ہے یہ فائل. ہاشم کہہ رہے تھے کہ آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں. وہ سر ہلا کر فائل تھام گیا تھا. مجھے کوئی اور بندوبست ہی کرنا پڑے گا. یہاں تو کچھ کرتا ہوں تو 1000 خدشے کہ کسی کو، خاص کر کے مما کو پتہ نہ چل جائے. اور جس طرح مما ایشور کو فیور کرتی ہیں اس طرح تو حقیقت ان کے علم میں آ جائے گی. اس لیے مجھے ایشور کو یہاں سے لے کر جانا ہوگا. وہ غصہ اور پریشانی سے سوچ رہا تھا اور ڈریسنگ روم میں مرر کے سامنے کھڑی روتی ہوئی خود ہی ماتھے کی بینڈیج کرنے لگی تھی. لوٹی تو وہ بیڈ پر بیٹھا فائل اسٹڈی کر رہا تھا. میرے لیے ایک کپ کافی بنا کر لاؤ. آہٹ پر سر اٹھائے بغیر مصروف انداز میں بولا تھا. میں کیسے کافی بنا سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا. کیوں، تمہارے ہاتھ نہیں ہیں؟ سر اٹھا کر طنز سے پوچھا تھا. متورم چہرہ، سرخ بھیگی آنکھیں، ماتھے پر لگی بینڈیج. وہ یکدم ہی نگاہ چرا گیا تھا. جب کل تم نے کافی کے لیے کہا تھا تو تائی اماں نے منع کر دیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پہلے کھیر میں ہاتھ ڈلوائیں گی، پھر میں کچن میں کوئی بھی کام کر سکوں گی، اس سے پہلے نہیں. اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اس لیے وہ بیڈ پر ٹکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی. مما کیا کروائیں گی؟ یہ مما کا مسئلہ ہے، میرا نہیں. تم وہ کرو جو کہا ہے، کافی بنا کر لاؤ. اس کے لہجے میں حکم ہٹ درمی تھی. میں نہیں بنا رہی. تم ہر مصیبت میرے سر پر ڈال کر چلتے بنتے ہو، تماشا دیکھنے رکتے تک نہیں ہو. میں مما تائی
اماں کو صفائیاں دے دے کر ہارنے لگتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے انکار کر گئی تھی۔ مزید کچھ کہہ رہی تھی کہ حارث کی بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا اور وہ اس کو بے حد بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ بحث مجھے پسند نہیں ہے، جو کہا ہے کر سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ شادی مجھ سے کی ہے تو بات بھی میری مانتی رہو، ورنہ جاؤ اپنی تائی اماں کے پاس چلی جاؤ۔ میں روک نہیں رہا تمہیں، میرے ساتھ رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دائیں رخسار پر ہاتھ رکھے اب تک اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا برا سہنے کے باوجود بھی تمہیں مجھ سے نرمی کی توقع ہے؟ تن سے اس کی بے یقینی پر چوٹ کی تھی۔ ہاں، جو کام پہلی دفعہ امید کے برخلاف وہ یوں ہی بے یقین کر دیتا ہے۔ تم اپنے ترکش کے تمام تیر دھیرے دھیرے ہی نکالو گے اور میں یوں ہی حیران ہوتی رہوں گی کہ اب تک مجھے یہی یقین نہیں آ سکا کہ تم وہی حارث ہو جس کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، جو میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ لہو رسنے لگا تھا۔ اس پر کسی نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ تکلیف اور بے یقینی اسی لحاظ سے تھی۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ کون کیا تھا، کہ تمہاری اصلیت تو میں جان ہی گیا ہوں۔ تمہاری اصلیت مجھے بھی یوں ہی بے یقین کر گئی تھی، اور میں تو اپنے رویے پر خود بھی بے یقینی کا شکار ہی رہتا ہوں۔ اب اٹھو اور 3 منٹ میں میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ دیر کرو گی تو 15 دن پہلے کی وہ سرد یاد کر لینا جو تمہاری کھلے آسمان تلے گزری تھی۔ وہ تلخی سے کہتا اس کے زخم ہرے کر گیا تھا۔ وہاں کوئی نہ تھا، تم نے اپنا بھرم رکھ لیا، مگر یہاں گھر کی 4 دیواری تمہیں کس طرح بے امان کرے گی یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم 3 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر کرو گی۔ وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو نظر انداز کرتا ٹائم بتانا اپنی فائل کو دیکھنے لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کافی پھینٹی تھی، دودھ گرم کیا تھا اور آنے والے وقت کا سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ 3 منٹ کافی نہیں بن سکتی، اور ہوا بھی یہی تھا کہ اسے فرسٹ فلور پر بنے اپنے کمرے سے سیڑھیاں اتر کر کچن تک آنے میں ہی 2 منٹ گزر گئے تھے۔ حارث کافی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا کہ اس کی آواز پر چونکا تھا، اور کچھ کہے بغیر اس نے مگ ٹرے سے اٹھا لیا تھا۔ اسے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا تھا کہ وہ پورے 11 منٹ بعد کافی لے کر آئی تھی، مگر اس نے بڑی خاموشی سے کافی کے گھونٹ بڑھنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے کافی پہلی مرتبہ بنائی تھی، مگر مزیدار تھی۔ اس کا دختہ سر اور چٹکتے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے۔ وہ لب کچلتی اس کو دیکھنے لگی تھی، سرخ اور سفید رنگت، تیکھے نین نقش، کھڑی مغرور ناک، بھرے بھرے ہونٹ، کسرتی جسم، اور اس میں ایک شخص کو اس نے بہت چاہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ پلٹی تھی کہ وہ اس کا بازو تھام گیا تھا۔ اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ وہ دیر سے کافی لانے پر اس کے لیے سزا تجویز کرتا بڑے سکون سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا، اور وہ اس کی اس سزا پر کچھ سکون سا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ کرنا تو اسے یہی ڈر تھا کہ اس نے کمرے سے نکال دیا اور کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھنے میں مشغول تھا، اور اسے بے مقصد کھڑے رہنا کٹھن لگنے لگا تھا۔ تو حارث نے اس کے لیے یہی سزا تجویز کی تھی کہ اس کے جاگنے تک اس کے سرہانے ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے اسے کس طرح گزارے یہ وہ وہی جانتی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ جس لمحے بیڈ پر لیٹی تھی تو اس کے پاؤں اور پورا جسم دکھ رہا تھا، اور وہ درد سے تڑپتی کروٹیں بدلتی رات کے نہ جانے کس پہر سو گئی تھی۔ حارث نے صرف اس سے نفرت اور انتقام کا رشتہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کا وجود اپنے بیڈ پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ولیمے کی تقریب کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی تو اس نے اسے بیڈ پر سے اٹھنے کو کہا اور کہیں اور جا کر سونے کا حکم دیا۔ تب وہ بولی تھی، تم فاصلے دور کرنا نہیں چاہتے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرے کچھ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا تو وہی جو تم چاہتے ہو، اور جب تمہیں مجھ میں دلچسپی ہی نہیں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کہاں سو رہی ہوں؟ وہ اس کی بات پر لب بھینچ کر چپ رہا تھا کہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے فرق پڑتا ہے، مگر یہ فرق وہ اس پر ظاہر کر کے خود کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بیڈ پر ہی سوئی تھی، اس کی آزمائش بن کر۔ اس سے تو واقعی اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر وہ نظر انداز کرنے کی بھی قابل نہ تھی۔ اس کے جذبات جانے نہ انجانے میں بھڑکا ہی دیتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اپنی خودی اور انا کے زام میں کمزوری دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ ایشر کو اس نے جھکانے توڑ دینے کا عہد کیا تھا، نہ کہ خود اس کے سامنے جھکنا چاہ رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب مستقل ہونے والی دستک پر اس کی نیند کا تسلسل کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے کروٹ بدلی تھی اور اس کا ہاتھ ایشر کے رخسار سے جا ٹکرایا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔
اس نے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ماتھا چھوا تھا اور اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی اور وہ ایک گہری سانس کھینچتا اٹھ گیا تھا کہ دروازے پر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ باہر احمد تھا جو اکرام لودھی کا پیغام لے کر آیا تھا کہ وہ جلدی آفس پہنچے، 11 بجے میٹنگ ہے۔ احمد، میں ناشتہ نہیں کروں گا، تو مجھے ایک کپ چائے لا دو۔ وہ ان کی ملازمہ نورا کا 14 سالہ بیٹا تھا۔ سر اس بات میں ہلاتا پلٹ کر گیا تھا۔ مجھے مما کی لاڈلی کی نازک مزاجی کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر معصومہ کو کول ملاتے ہوئے اسے تلخی سے سوچا تھا اور اسے سر ہلا کر سہارا دے کر بٹھا کر ڈاکٹر معصومہ کی بتائی گولیاں اسے کھلائی تھی، جبکہ زہر دے دینے کو اس کا دل پوری طرح مچل رہا تھا۔ اس کا سر تکیے پر صحیح کرتے ہوئے اس کی نگاہ اس کے روئی سے گال پر پڑی تھی جس پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ مما نے اپنی لاڈلی کے رخسار پر انگلیوں کے نشان دیکھ لیے تو مجھے جان سے ہی مار دیں گی۔ وہ کچھ بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ وہ سب کے درمیان رہ کر کچھ باؤنڈ تھا۔ اسے کوثر لودھی کی وجہ سے اس کی ناز برداریاں بھی اٹھانی پڑتی تھی، جیسے اس وقت وہ اس کی کیئر کرنے پر مجبور تھا۔ اسے کمبل اڑا کر وہ آفس جانے کی تیاری سے کمرے سے نکلا تھا۔ گڈ مارننگ مما۔ پہلا ٹاکرا ہی اس کی ماں سے ہوا تھا۔ مارننگ؟ آج دیر کر دی اٹھنے میں؟ اور یہ عشا کہاں ہے؟ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بہو کا پوچھا تھا۔ عشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہے، نرمی سے جواب دیا تھا۔ بیٹا، اگر عشا کہیں جانا نہیں چاہتی تو نہ جاؤ۔ جی مما، ایشل سے میری بات ہو گئی ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس گھر میں جو میں نے ایشل کو منہ دکھائی میں گفٹ کیا ہے۔ وہ نرمی سے بولا تھا اور انہیں اس کا فیصلہ درست ہی لگا تھا۔ آئیڈیا برا تو نہیں ہے، مگر تم لوگ چلے جاؤ گے۔ ویسے اچھا ہے کہ تم لوگوں کو چینج کی اور ایک ساتھ رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ ویسے وہ گھر تمام سہولیات سے آراستہ تو ہے نا؟ کہیں تم دونوں کو پریشانی ہوئی تو وہ فکر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ مما، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ میں نے تو شادی سے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ ہم شروع کے وہاں وہیں گزاریں گے اور بعد میں ہر ویکینڈ پر جایا کریں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ مسکرا رہا تھا، مگر وہاں تم دونوں کو کھانے پینے کی پریشانی تو ہوگی۔ یہاں سے نورا نہیں مما، کسی کو نہیں لے جا سکتا، جلدی سے کہہ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 16ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے اور جلد حاضر ہوں گے قفس کے پنچھی کی 17ویں قسط کے ساتھ۔